السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری عزیز ماں اور پیاری بہنوں، اللہ سے امید ہے کہ آپ تمام بہنیں خیر و عافیت سے ہوں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما۔ میری پیاری بہنوں، ہمارا معراج کا واقعہ ہوا اور اس واقعے کے بارے میں بہت مختلف روایتیں ہیں کہ یہ شب معراج میں 27 تاریخ کو پیش آیا یا نہیں آیا، بس یہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے، اور اس کے بارے میں بہت ساری روایتیں آئی۔ میری پیاری بہنوں، جب اللہ تبارک تعالیٰ نے تمام چیزیں اللہ کے نبی کو دنیا میں عطا فرمائی، لیکن نماز کا تحفہ ہے تو اپنے عرش پر بلا کر دیا، تو کیا ہمارے اندر نماز کی پابندی ہے؟ کیا ہم نماز کے پابند ہیں؟ ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہماری نمازیں پوری ہوتی یا نہیں ہوتی، کہ ہم نے اس تحفے کی قدر کی یا نہیں کی، اور ہماری نمازیں آج کتنی بے جان ہیں میری بہنوں۔ آج ہمارے نمازوں کا دیکھو، ہم نماز کا مقصد یہ ہے، دیکھو میری بہنوں، کہ ہماری زندگی صفت صلاۃ پر آ جائے، یعنی جس طرح سے ہمارے اعضاء نماز میں اللہ تعالیٰ کے حکم پر چلتے، اسی طریقے سے نماز کے باہر بھی اللہ کے حکم پر چلنے والے بن جائے۔ کیا ہمارے اعضاء نماز کے باہر اللہ کے حکم پر چلتے؟ نہیں، کیونکہ ہماری نمازیں ہی بے جان ہیں، وہ حقیقت ہی ہمارے اندر آئی نہیں، تو نہیں چلتے ہمارے اعضاء، ہم تو گناہوں کی طرف دوڑ رہے ہیں۔ دیکھو میری بہنوں، اللہ نے ہمیں اور آپ کو یہ زندگی دی، ہم اس زندگی کی قدر کرو۔ ہماری زندگی کا ہر دن کم ہوتے جا رہا ہے، اور ہم موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ میری پیاری بہنوں، حدیث پاک کا بھی مفہوم ہے نا کہ نماز جنت کی کنجی ہے، نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے، نماز قبر کی روشنی ہے، نماز پل صراط پر بجلی کی طرح گزارتی ہے۔ نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ کیا ہم نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرتے؟ جب نماز کا وقت آتا ہے تو ہم اپنے آپس کی گفتگو میں بیٹھتے، اذان ہوتی، ہم بولتے ابھی بہت ٹائم ہے۔ ارے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب نماز کا وقت آتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ اجنبیوں کی طرح ہو جاتے تھے، یعنی ہمیں پہچانتے ہی نہیں تھے۔ اتنی نماز کی لگاؤ تھی اور اتنی نماز سے محبت تھی، تو ہمیں بھی ایسی محبت ہونا چاہیے۔ ہم تو نہیں ہماری آپس کی پوری باتیں ختم کرتے، فون میں لگے ہوئے رہے، کوئی چیز دیکھ رہے تو اسے مکمل کرتے، جو پکوان کرنا ہے پہلے اسے مکمل کرتے، پھر ہم نماز کی طرف جاتے۔ نہیں، ہمیں اول وقت پر نماز پڑھنے کی خوب مشق کرنی ہے، یعنی اذان ہوتے ہی ہم اپنے تمام کام چھوڑ کر اپنے آپ کو نماز کے لیے فارغ کریں، اور نماز کے مسائل کو غسل سے لے کر سلام پھیرنے تک کے تمام مسائل کو یاد کریں، اور نماز میں اللہ والا دھیان جمانے کے لیے ہمیں روزانہ 3 تسبیحات کی پابندی کرنی ہوگی، اور ہم اللہ سے رو رو کر نماز کی حقیقت کو مانگیں۔ جب نماز ہماری زندگی میں آ جائیں گی تو ہمیں گناہوں سے ایسا ڈر لگے گا جیسا کہ سانپ اور بچھو سے ہمیں ڈر لگتا۔ کیا ہماری زندگی میں نماز آئی؟ کیا ہمیں ایسا ڈر لگ رہا، گناہوں سے ڈر لگ رہا؟ ہم تو آج کل گناہوں کے ارد گرد گھوم رہے، ہمیں ذرا بھی گناہوں سے ڈر نہیں لگ رہا۔ اس میں تو بتا رہے کہ گناہوں سے ہمیں ایسا ڈر لگے گا کہ جیسا کہ سانپ اور بچھو سے ڈر لگتا، نہیں لگ رہا، کیونکہ آج ہماری نمازیں بہت بے جان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن شریف میں بھی فرمایا نا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی کاموں سے اور ناجائز کاموں سے۔ کیا آج ہماری نمازیں ہمیں روک رہی؟ نہیں، ہماری نمازیں ہمیں نہ ناجائز کاموں سے روک رہی، نہ گناہوں سے روک رہی، کیونکہ ہمارے اندر نماز آئی نہیں، نماز کی حقیقت ہی نہیں اتری، تو ہمیں اسے اتارنا ہوگا اور اللہ سے رو رو کر اس کی حقیقت کو مانگنا ہوگا۔ اور میری پیاری بہنوں، دیکھو میرا بتانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ لوگ تک میری دین کی باتیں پہنچے۔ میرے بتانے میں جو بھی غلطیاں اور کوتاہیاں ہو رہی ہوں گی، اللہ بھی مجھے معاف فرمائے اور آپ لوگ بھی معاف فرمائے۔ السلام